کاشی پور سے محمد عامر سوال لکھتے ہیں، اگر عشاء کی نماز میں ہماری 3 رکعت چھوٹ گئی ہیں امام صاحب کے پیچھے اور ہم تشہد کے لیے بیٹھے نہیں کوئی بھی رکعت میں، تو کیا چوتھی رکعت میں امام صاحب کے ساتھ بھی نہیں بیٹھے؟ تو امام صاحب کے ساتھ نہیں بیٹھے تو نماز کس طرح درست ہوئی؟ یا آپ کی امام صاحب کے ساتھ چوتھی رکعت میں بیٹھ گئے تھے لیکن باقی کی جو 3 رکعت آپ نے پوری کی ہے، اگر آپ سوال یہ کرنا چاہ رہے ہیں تو بقیہ کی رکعت میں آپ نے کسی میں بھی تشہد نہیں کیا ہے، تو لکھتے ہیں کہ کیا سوال نماز سجدہ سہو سے ہو جائے گی یا دوبارہ پڑھنے میں؟ جی، سجدہ سہو سے نماز ادا ہو جائے گی۔ محمد شاکر ہیں افضل گڑھ سے، لکھتے ہیں میرا سوال یہ ہے کہ میری امی اور ابو کا انتقال ہو گیا ہے اور ابھی عید الاضحیٰ آنے والی ہے، تو کیا میں ان کے نام سے قربانی کر سکتا ہوں اور کس طرح سے ایصال ثواب ان کو پہنچا سکتا ہوں؟ میری امی اسی رمضان میں فوت ہوئی، اللہ ان کی مغفرت فرمائے، درجات بلند فرمائے۔ تو سب سے پہلے تو جن لوگوں پر قربانی واجب ہوتی ہے، جو زندہ ہوتے ہیں، ان کی طرف سے گھر میں قربانی کرنا ضروری ہے۔ جن کے پاس میں مال ہے، آج کے دور میں انڈیا کے اندر 35,000 روپے کے آس پاس اگر کسی پہ ہیں تو اس پر قربانی واجب ہو جاتی ہے، جس کا وہ خود مالک ہو، تو پہلے ان کی طرف سے کرنا ضروری ہے۔ اس کے بعد میں اگر آپ کے پاس میں مال ہے، اللہ نے مال دیا ہے، تو مرحوم کی طرف سے بھی قربانی کی جا سکتی ہے۔ اور ایصال ثواب پہنچانے کے اور بھی بہت سارے طریقے ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ 3 مرتبہ آپ قل اللہ پڑھ کر کے ہر نماز کے بعد ایصال ثواب کر دیا کریں، اور جو مدرسوں کے اندر اسلامک لائبریری ہوتی ہیں، ان میں اسلامک بکس اور تفسیر کی بکس وغیرہ لے کر کے آپ اس میں رکھ سکتے ہیں۔ محمد فاروق رامپور اتر پردیش سے سوال کرتے ہیں، السلام علیکم، کیا اپنی نماز پڑھنے میں ایک ہی رکعت میں کئی صورتیں پڑھ سکتے ہیں، جیسے والضحیٰ، علم نشرہ والتینی؟ اگر آپ اپنی نماز پڑھ رہے ہیں تو بالکل پڑھ سکتے ہیں، کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ السلام علیکم مفتی صاحب، محمد جاوید صاحب لکھتے ہیں کہ کاروبار، بچوں کو، بوڑھوں کو، بڑوں کو، گھر کو نظر بد سے بچانے کا کیا طریقہ ہے؟ اس کے لیے معوذتین پڑھیں، قل اعوذ برب الفلق، قل اعوذ برب الناس، ہر نماز کے بعد، یا صبح اور شام ضرور پڑھیں۔ گھر کی عورتیں جو تلاوت کرتی ہیں وہ پڑھ دیں، یا آپ خود بھی پڑھ سکتے ہیں۔ اور ایک دعا ہے، اعوذ بکلمات اللہ التامات من شر ما خلق، اور اس کے ساتھ میں ملا لیں، بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وهو السمیع العلیم، بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وهو السمیع العلیم۔ تو اس کو 3 مرتبہ پڑھ سکتے ہیں۔ مفتی ایاز صاحب پالن پور سے لکھتے ہیں، ایک گائے ہے جو کافی دنوں سے بہت بیمار ہیں، تکلیف میں ہیں، کافی دوائی کے باوجود کوئی فرق نہیں ہو رہا ہے اور موت بھی نہیں آ رہی ہے، اس تکلیف دیکھی نہیں جاتی اس کی ہم سے، تو کیا اس کو زہر کا انجیکشن دے کر مار سکتے ہیں؟ نہیں بھائی، یہ تو بالکل بھی طریقہ ٹھیک نہیں ہے۔ آپ زہر کا انجیکشن دیں گے، اس کو مزید تکلیف ہوگی اور وہ تڑپے گی، اس طرح مارنا یہ ٹھیک نہیں ہے، قتل کا گناہ ہوگا۔ فرض نماز میں 1-2 رکعت میں سورت چھوٹ جائے پھر سجدہ سہو کر لیا، نماز ہو جائے گی یا نہیں؟ شاہ نواز خان مورنا پچھڑ سے ہو جائے گی نماز، سجدہ سہو اگر کر لیا ہے تو۔ مظفر نگر سے عاطف راغب لکھتے ہیں، اگر جانور کا کوئی حصہ تھوڑا سا کٹا ہوا ہے تو کیا قربانی ہو جائے گی یا نہیں، اور کتنی مقدار کٹے ہوئے کی قربانی جائز ہے؟ دیکھیے، الگ الگ عضو کا الگ الگ حکم ہوتا ہے، اور ویسے شریعت نے یہ مسئلہ بیان کیا ہے کہ اگر 3 حصوں میں سے ایک حصہ کٹ جائے، جیسے دم ہے، دم کے 3 حصے لیے جائیں اور 3 حصوں میں سے اگر اس کا ایک حصہ کٹ گیا ہے اور 2 باقی ہیں تو اس کی قربانی درست نہیں ہوگی۔ اور اب جیسے سینگ کا مسئلہ ہے تو اس کا الگ ہے، وہ پورا بھی ٹوٹ جائے تو تب بھی قربانی ہو جاتی ہے۔ اس لیے اس میں بہتر طریقہ یہ ہے کہ جب جو مسئلہ پیش آئے اس کو وقتی طور پر معلوم کیا جائے۔ خالد الوی افضل گڑھ سے لکھتے ہیں کہ مجھے سعودی عربیہ کے جنگل میں مٹی کے نیچے سے ایک بہت پرانی پنی ملی، اس میں لگ بھگ 716 ریال اور کچھ سونا یعنی گولڈ ملا تھا، اور جب علماء کی تنظیم نے ضرورت مندوں کو کھانے کی کٹ مہیا کرائی تھی تو اس میں نے بھی 4 کٹ دی تھی۔ آپ باقی پیسوں کو بھی صدقہ کر دیں غریب لوگوں میں، یہی اس کا مصرف ہے۔ مظفر نگر اتر پردیش سے محمد صادق لکھتے ہیں، کیا قبر سے گھاس، یہ کیا ہے بھائی، پھڑنا، شاید کاٹنا لکھ رہے ہوں گے، وہاں کی زبان تھوڑی سی کھڑی ہے، کاٹنا جائز ہے یا نہیں ہے؟ دیکھیے، گھاس زیادہ ہو گئی ہے اور قبر کے اوپر پھیل گئی ہے تو اس کو کاٹ سکتے ہیں، کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ میرا نام محمد مزمل ہے، میں گرام گڑوا والے سے ہوں، مجھے یہ جانکاری لینی تھی، اگر ہم کوئی سورت پڑھیں یا دعا مانگ رہے ہیں اور ہمارا ذہن اگر زیادہ
غلط جگہ پر چلا جاتا ہے تو ہم ان صورت اور دعاؤں کو پھر دوبارہ سے مانگیں یا پھر وہی قبول ہو جائیں گی جو ہم نے مانگی ہیں؟ دیکھیے دعا کی قبولیت کے لیے ضروری ہے کہ اللہ تعالیٰ سے بہت توجہ کے ساتھ، دل لگی کے ساتھ مانگا جائے، اور شیطان بھی بہرحال یہ چاہتا ہے کہ بندے کا اللہ سے تعلق نہ جڑے تو وہ وسوسے ڈالتا رہتا ہے۔ اپنی طرف سے پوری کوشش کریں، لیکن بہرحال دعا مانگ لی ہے تو اب دوبارہ مانگنے کی ضرورت یہ اس وجہ سے نہیں ہے کہ یہ پہلی والی مانگی ہوئی قبول نہیں ہوگی اب دوبارہ سے پھر مانگ لوں۔ یہ کوئی نماز نہیں ہے کہ پہلے والی نہیں ہوئی تو دوبارہ ادا کی جائے گی۔ ہاں دوبارہ اس نیت سے کہ میں پھر سے اللہ سے مانگوں، یہ مانگی جا سکتی ہے، آپ بار بار مانگیے، کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ السلام علیکم، ندیم احمد نگینہ سے، مسلم فنڈ میں سونا جمع کر کے پیسے لینا کیا وہ بھی سود میں آتا ہے؟ دیکھیے مسلم فنڈ والوں کی صحیح شکل کیا ہے ابھی ہمارے سامنے یہ نہیں ہے، اور وہ کس طرح سے پیسے دیتے ہیں آپ اس کو دوبارہ سے لکھیں تو انشاءاللہ اگلے ہفتے میں آپ کا جواب مل سکتا ہے۔ نوشاد انصاری، ہم شہزاد پور کے رہنے والے ہیں، ممبئی میں رہتے ہیں۔ ہم ہوٹل پر کھانا کھاتے ہیں، بیٹھنے کی اور دسترخوان کی سنت چھوٹ جاتی ہے، ہوٹل میں کھانا کس طرح بیٹھ کر کھانا چاہیے؟ دیکھیے عام طور سے ہوٹل میں یہ ہوتا ہے کہ ٹیبل پر آپ کا بیٹھنا ہوتا ہے، تو اس میں بہتر طریقہ یہ ہے کہ آپ اپنے پاؤں سے چپل نکالیں اور دونوں پیر اپنا کرسی پر رکھیں جیسا زمین میں بیٹھتے ہیں، یا ایک پیر اوپر رکھ لیں، ایک لٹکا بھی سکتے ہیں، اور وہاں پر جو ٹیشو پیپر بھی دیے جاتے ہیں، ٹیشو پیپر کو اپنے سامنے اس نیت سے بچھا لیں کہ یہ دسترخوان کی سنت ادا ہو جائے تو انشاءاللہ ثواب مل جائے گا۔ ایک اور سوال ہے، یہ لکھتے ہیں عبد الرحمن سنت کبیر نگر سے، لکھتے ہیں ہمارے دماغ میں غلط سوچ بہت آتی ہے، ایسا کیوں؟ بھائی شیطان آپ کا دشمن ہے، وہ بھی تو اپنا حصہ لگاتا ہے، اس کا کام تو یہی ہے کہ وہ آپ کو بھٹکائے، لیکن کچھ نہ کچھ حصہ اس میں انسان کا اپنا بھی ہوتا ہے۔ وہ جہاں غلط ذہن جا رہا ہے تو ادھر کیوں توجہ دے رہا ہے؟ جب کسی چیز کو زیادہ سوچیں گے تو ذہن بار بار ادھر جائے گا۔ ایسے وقت میں یہ ہے کہ تنہائی سے بچیں، قرآن کی تلاوت کریں، اللہ کا ذکر کریں، نماز میں دھیان لگائیں، اور ایک تسبیح مزید پڑھ لیا کریں، اللہم ثبت قلبی علی دینک، اللہم صرف قلبی علی طاعتک، انشاءاللہ نفع ہوگا۔ السلام علیکم۔ سوال ہے کسی صاحب کا آڈیو کے اندر، بہت سے آدمی کا ہے کہ جو بکرا رہے اسے خاصی کرتے ہیں، وہ نہ نرتا نہ مادہ، تو یار اس کی قربانی کیسے کر لیں؟ یعنی کہ اس بارے میں تحقیق کرنا چاہ رہے ہیں کہ جب قربانی کے وقت ڈنگر خریدنا چاہیے وہ بالکل صاف ستھرا ہونا چاہیے، جیسے کہ اوپر سے بالکل نہ کوئی کانا بہنڈا نہ ہونا چاہیے، تو پھر اس میں یہ عیب ہو جائے تو اس کی کیسے قربانی ہو جائے؟ مسئلہ یہ پوچھ رہی ہے۔ اچھا، یہ میرٹھ سے ہیں، اتر پردیش سے، ان کا کہنا یہ ہے کہ بکرے کو کھسی کرنا یہ تو ایک عیب ہے اس کے اندر، تو اس کی قربانی کو افضل کیوں قرار دیا گیا ہے؟ دیکھیے بعض چیزیں ہم یہ سوچتے ہیں کہ جیسے ہم انسان ہیں تو ہمارے اندر جو چیزیں عیب شمار ہوتی ہیں تو بعض وہ چیزیں وہی جانوروں کے اندر خوبی شمار ہوتی ہیں، تو جانوروں کے اندر یہ عیب نہیں بلکہ اس سے عیب دور ہو جاتا ہے، پیشاب پینا بند کر دیتا ہے، اس کے گوشت سے بو آنی بند ہو جاتی ہے، تو خصی کرانے سے اس کے گوشت کے اندر، اس کی طبیعت کے اندر نظافت اور صفائی پیدا ہوتی ہے، اس لیے یہ عیب نہیں بلکہ جانوروں کے اندر یہ چیز پسندیدہ ہے اور اس سے حسن پیدا ہوتا ہے، اس لیے اس کی قربانی افضل لکھی گئی ہے۔ تو یہ آج کے کچھ سوال جو ہمیں موصول ہوئے تھے، اگر آپ کا بھی کوئی سوال ہے تو ہمارا نمبر ہے 9084232031، واٹس ایپ میں اسلامک مسائل آف انڈیا کے نام سے اس کو محفوظ رکھیں، اپنا سوال اس پر بھیجیں اپنے نام اور اپنے شہر کے نام کے ساتھ۔ انشاءاللہ آئندہ ہفتے جمعے کے دن رات کو 10 بجے ویڈیو اپلوڈ ہو جائے گی۔